لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی فاطم فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیات زین العابدین بعباداتی باخر فی الاولین والآخرین معلومات صادقا فی اقوالی کاذبا فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرداء جوادا کفو عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم نہ رہ جائے کل یہ غلام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا، احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجیٰ محمد، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجیٰ محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، اس شاہ انبیاء کے درکاں ہوں میں سلامی، اس شاہ انبیاء کے درکاں ہوں میں سلامی، آیا سلام جس کو پہنچا پیام تیرا، آیا سلام جس کو پہنچا پیام تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ بے چونوں بے چگوں ہے بے شبہ ذات تیری، واحد احد صمد ہے اللہ نام تیرا، واحد احد صمد ہے اللہ نام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ یہ بندہ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ اور دو شعر دیکھیے کہ ہے ان کا دامن رحمت، ہے ان کا دامن رحمت، تو پھر کمی کیا ہے سوائے عشق محمد یہ زندگی کیا ہے، سوائے عشق محمد یہ زندگی کیا ہے، اور میرے نبی کو دیا ہے مقام مولا نے، خدا ہی جانے مقام محمدی کیا ہے، خدا ہی جانے مقام محمدی کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، 22واں چاند ہے، 22 تاریخ ہے ذی الحج شریف کا یہ مبارک حج کا مہینہ رواں دواں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے میں قحط سالی کا دور ہوا، بارش نہیں برس رہی ہے، پانی کی تنگی اور دوسرے معاملات، لہٰذا اس ایسے موقع میں نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اس کی جو نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے تاکہ بارش نازل ہو، باران رحمت نازل ہو۔
لہٰذا مکے میں بھی ایسا ہوا اور تمام لوگ جمع ہوئے وہی حرم پاک میں کعبے کے پاس، اور نماز استسقاء ادا کی گئی اور دعائیں مانگی جا رہی ہے، مناجات کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، وہ کعبہ، وہ مکہ، وہ حرم، اور وہاں اگر بارش نازل نہ ہو، تنگی ہو، جیسا کہ لوگوں میں ایک شک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو یہ ہے، وہاں تو یہ ہے، پھر ایسی مصیبت کیوں ہے، پھر ایسا عذاب کیوں ہے؟ تو وہ تو مکہ شریف ہے، حرم شریف ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، کئی معاملات ہوئے ہیں، کہیں ایک دفعہ معاملات ہوئے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے وہاں انسان کے اعمال ہی دیکھے جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ ورنہ اگر جگہ دیکھے تو پوری روئے زمین پر مکہ افضل، مدینہ افضل، بیت المقدس افضل، بغداد افضل، عراق افضل، سارے کے سارے افضل ہی افضل ہے۔ تو دیکھیے اس دور میں حضرت سفیان ثوری کا دور ہے، فضیل بن عیاض کا دور ہے، عبداللہ بن مبارک جیسے اولیاء کرام، نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب تقوی، صاحب ورع، صاحب حال، صاحب تصرف، علم و فن اور علم و عمل کے مالک، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے تائبین، خائفین کا دور ہے، عاملین کا دور ہے۔ جیسے دو چار نام میں نے بھی لیے، سفیان ثوری، امام سفیان ثوری، فضیل بن عیاض حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مبارک، اور انہی کے دور میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام حضرات۔ تو اس سے یہ ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ نیک تھے، اور سارے کے سارے لوگ نمازی تھے، نیک تھے، پھر بھی کچھ کی وجہ سے سارے کی ساری قوم پریشان ہو گئی، تو پھر ابھی تو ساری کی ساری قوم ہی ہم گنہگار ہے نا۔ اس دور میں تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، عابد و زاہد تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں بھی اس کی دعا کے اندر، نماز کے اندر میں بھی شامل تھا، کئی لوگ شامل تھے، کئی نیک لوگ، سارے نیک ہی لوگ تھے، اس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی شامل تھے۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا حرم کا منظر، اور اسی میں میری نظر پڑی۔ دیکھیے اللہ والے بھی کہاں کہاں نیک لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کی والے کی نیت، دیکھنے والے کا اپنا نظریہ ہے نا، نظر بدل گئی تو نظریہ بدل گیا، نظریہ بدل گئی تو نظر بدل گئی، اپنی اپنی سوچ، اپنا نظریہ، انسان کی ایک اپنی سوچ، ایک جو وہ سوچتا ہے۔ اللہ والے تھے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی نظر پڑ گئی، اللہ والے کی نظر اللہ والے کو ہی چن لیتی ہے، نیک کی نظر نیک کو چن لیتی ہے، اچھے کی نظر اچھے کو چن لیتی ہے، سچے کی نظر سچے کو چن لیتی ہے، طالب صادق کی نظر طالب مرشد کامل کو دیکھ لیتی ہے۔ تو حضرات گرامی، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سادہ لنگی میں اور سادہ کپڑا پہنے ہوئے، سادہ چادر ڈالے ہوئے، احرام والی حالت، اور آیا اور بس دعا مناجات کرنے لگا، اے بار الہ، پاک پروردگار، تو ہی تو رازق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، اور ہم ناکارہ بندے کو ناکار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، لیکن غفور اور رحیم تو ہی ہے، تو ہی کریم ہے، کون کریم ہے تیرے سے، کون رؤوف و رحیم ہے۔ مناجات کیا، اے اللہ، یہ قوم، یہ بندے، ہم لوگ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو فضل فرما، کرم فرما اور رحمت نازل فرما۔ اس بندے نے یہ مناجات کی، وہ غلام تھا، حبشی تھا، کالا تھا، سادہ کپڑا پہنے ہوئے تھا، اس نے یہ مناجات کی، اور بس مناجات اس کا کرنا تھا کہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک دیکھ رہے ہیں
کہ اسے ایک بندے نے، ایک غلام نے، ایک حبشی نے، ایک سیاہ فام غلام نے ایک مناجات کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی. مناجات اللہ کی بارگاہ میں دعا یعنی مناجات. دعائیں کی، مناجات کی، چند ہی جملوں میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور رحمت برس پڑی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب وہ جانے لگا وہاں سے، بارش برسی اور تو میں بھی اس کے پیچھے گیا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں اس کا مکان ہے، گھر ہے، کیا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہوگی. یہ مقبول دعا ہے، یہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا ایک خاص مقام لگتا ہے. لہٰذا اس کو جو ہے ولی کی نظر نے اللہ کے نیک بندے کو پہچان لیا. جا کر دیکھا تو معلوم پڑا کہ یہ تو غلام ہے اور یہاں کہیں ایک غلام ہے. بہرحال اس کے مکان کو دیکھ کے آ گئے کہ یہ یہاں داخل ہوا ہے اور یہ مکان، اور وہاں سے سیدھے یہ گئے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس. اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنا دیا کہ اس کی دعا میں نے سنی، اس کو دیکھا ہے اور اس کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی ہے. ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک اللہ کے نیک بندے کو ولی نے ولی کو بتا دیا. اب دیکھیے ان کی سوچ اور ان کی نظر اور ان کا یہ نہیں کہ بھائی ایسا تو ہوتا ہے تو کوئی، اب ایسے ولی ہو کے بھی نیک بندوں کی تلاش میں رہتے تھے وہ لوگ کہ کہیں کوئی اللہ والا ایسا ہو. تو اس کی فضیل بن عیاض نے بھی سنا اور فوراً چیخ ماری انہوں نے، اور کہاں ہے وہ بندہ، ایسا اللہ کا مقبول بندہ، ایسی مناجات اس کی قبول، اس کی دعائیں قبول، کون ہے یہ شخص، مل کر کے ہماری مغفرت کی بھی دعا کروا لی جائے. اللہ اکبر، ہماری ہدایت کے لیے بھی دعائی کروا لی جائے، جبکہ ان سے ہزاروں لوگ فیض پا رہے ہیں، ہے نا. بڑے ولی ہیں یہ لوگ، بڑے محدث ہیں، بڑے کامل لوگ ہیں. حضرات اب کیا تھا، عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری بھی، فضیل بن عیاض بھی اور سفیان ثوری جیسے حضرت کو جب بتایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ایسی شخص سے تو ملنا چاہیے، اس کا دیدار کرنا چاہیے، اس کا کوئی خاص کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہے، وہ پوچھنا چاہیے، اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنے لیے کچھ اصلاح کی باتیں اس سے پوچھنی چاہیے. تو حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ان کے مکان پر پہنچ گئے، یعنی جہاں یہ غلام تھا وہاں پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ضعیف آدمی نکلا جو مالک تھا، اس کے پاس کئی غلام تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک غلام جو ہے خریدنا ہے. اور تو دیکھا کہ آپ عبداللہ بن مبارک ہیں، آپ تو اتنے بڑے شخصیت ہیں اور اتنے، کہا ہاں وہ ہے مگر آپ غلام دے دیجیے گا. اب وہ اچھے غلام، خوبصورت غلام، بہترین ہائٹ باڈی والے غلام، بڑے اچھے یعنی کہ لینگویج اچھی زبان بولنے والے غلام کو پیش کر رہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہیں یہ غلام نہیں، یہ غلام نہیں. اچھے سے اچھا غلام پیش کیا گیا، لیکن کہا نہیں ہمیں تو وہ غلام چاہیے، وہ کوئی غلام ہے جو سانولا ہے، حبشی ہے اور اس طریقے سے اور یہ ہے. کہاں ہاں وہ بھی غلام ہے ہمارا. لیکن پھر اس کو جب پیش کیا گیا کہاں بس یہی تو ہے، انہی کو ہم خریدنا چاہتے ہیں. اس دور میں کنیز غلام خرید و فروخت ہوتے تھے، وہ ایک دور تھا. حضرات تو کہا ٹھیک ہے آپ کو لینا ہے تو ہم آپ کو دیتے، کیونکہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، نیک بندے ہیں، ورنہ ہم اس غلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ سے تو ہمارے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، یہی تو ہے جس کی یہ بہار ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اتنے سارے میرے غلام ہیں اور یہ میری شان و شوکت ہے، اسی کی وجہ سے شاید برکتی ہوتی ہے. بڑا اچھا نیک دل بندہ ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم اسے بیچتے نہیں، مگر اب آپ آئے ہیں، سفیان ثوری جیسی شخصیت ہے تو پھر منع کی کوئی صورت ہی نہیں نکلتی ہے، آپ لے جائیے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ بہرحال جو بھی آتا، ہم تو اس کو آزاد کرنے والے ہیں، اس کو ہم غلام نہیں بنائیں گے، ہم تو اس سے فیض لینے کی سوچ رہے ہیں، اس سے کچھ پوچھنے کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی سوچ رہے ہیں. اللہ کتنی اونچی سوچ ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ زمانے کا امام، زمانے کے علم اور تقویٰ اور تصوف اور طریقت کا امام فضیل بن عیاض ہو کے، سفیان ثوری ہو کے، بڑے بڑے اولیاء کرام. اللہ اکبر. لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ ہے بندہ، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ، اس کی کتنی ان کے دلوں میں عزت اور قدر اور وقات، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے. حضرات بہرحال اس کو لے کر چلے وہاں سے.
عبداللہ بن مبارک۔ تو اب وہ غلام کیا کہتا ہے کہ آپ اب میرے آقا ہو گئے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے عبداللہ بن مبارک، آپ جیسی ہستی اور مجھ جیسے غلام کو تم نے خریدا، ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہاں اچھے اچھے غلام تھے، آپ نے اسے نہیں خریدا اور مجھ جیسے کو آپ نے خرید لیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر لیا، بہترین غلام تھے اور آپ نے مجھے کہا ہم وہ سب غلاموں کو خریدنے نہیں آئے تھے، بہترین دیکھنے نہیں آئے، تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو کوئی اور نظر سے تمہیں دیکھ کر خریدا ہے، کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارا ماحول ہے، ہر چیز میں ہم صرف دنیا دیکھتے ہیں، صرف دنیا، اس میں تو دنیا کا فائدہ، اس میں تو دنیا کا گیا، ہم تو عبادت بھی کرتے تھے، اس میں دنیا کا فائدہ، ابھی دین بھی تو کچھ ہے کہ نہیں، بلکہ دین ہی زیادہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بے انتہا، سب سے زیادہ مچل کر تڑپ کر محبت کرتے ہیں، لیکن کہاں ہے ایمان والے؟ ہم تو کسی اور سے تڑپ کر محبت کرتے، دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے، ایمان والے تو اللہ سے اور اللہ والوں سے اور اللہ سے نسبت رکھنے والی چیز سے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا کلام ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال معاشرہ کیا ہے؟ ہم تو ہر چیز میں نہ اللہ کی محبت، نہ کسی اللہ والے کی محبت، نہ اللہ کی نسبت رکھنے والے کلام کی، عبادت کی، مزید کسی کی محبت، کسی اور چیز کی، الا ماشاء اللہ، یا ہے تو کم زیادہ، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت، گناہوں سے محبت، ہے نا؟ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نماز سے ہونی چاہیے، روزے سے ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت سے، جو اللہ سے نسبت رکھتا ہے، اللہ کی طرف ہے، چاہے وہ عبادت ہو، وہ جگہ ہو، وہ شخصیت ہو، وہ پتھر ہو، اللہ کا ہو گیا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ ہے، کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ہے، یہ پتھر ہے مگر اللہ سے نسبت ہو گئی، یہ مسجدیں ہیں مگر اللہ سے نسبت ہو گئی، یہ ولی ہے، شخصیت ہے مگر اللہ سے نسبت ہو گئی، اہل اللہ ہو گئے، یہ کلام ہے مگر اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ سے نسبت ہو گئی، اس سے محبت کرتا ہے، ایمان والا محبت کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، والذین آمنوا، اور کیسی محبت کرتا ہے؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اور شدید محبت کرتا ہے، یعنی جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے اسلام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے کی، تو پھر وہ اپنی ساری دنیا کی محبت ساری کو سائڈ پر کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرتا ہے، کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ دیکھیے، وہ بندے نے جب یہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں دیکھا، میں تو کسی اور وجہ سے تجھے خرید کر لے جا رہا ہوں، اور کچھ تجھ سے غلامی نہیں کروانی ہے، ہم تو تجھے آزاد کر دیں گے، ہم تو تجھے آزاد کریں گے، اور ہم تو تمہارے پاس بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ ایسے نیک اللہ کے بندے کے پاس ہمیں بیٹھ کر کچھ فیض حاصل، کچھ نصیحت لینے کا ہمیں موقع مل رہا۔ غلام نے جب سنا تو کہا واللہ، میں کہاں اور آپ کہاں، میں کہاں، عام بندہ، جاہل بندہ، اور آپ کہاں، علم اور محدث امام ہیں حدیث کے، اور آپ اتنے بڑے صاحب تقویٰ اور یہ ہے، اور میں کہاں، اور تم یہ مجھے جو ہے اس وقت کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں فضیل بن عیاض کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تو کہا اچھا، تو آپ نے، اس غلام نے کہا کہ آپ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، یہ آخر بات کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ یہ میرا راز کیسے کھل گیا؟ کہا میں نے تجھے دعا مانگتے دیکھ لیا، اور تمہارے جملے زبان سے چند ہی ادا ہوئے کہ اللہ نے رحمت برسا دی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ چند جملے اللہ کا رحمت کا پانی برسا سکتا ہے، تو تیرے چند جملے ہمارے دل پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل کی بارش نازل کر سکتا ہے، تمہاری صحبت بھی اگر ظاہری بارش نازل کر سکتا ہے، تو جو باطن چھپی ہوئی اللہ کے کرم کی بارش ہے، وہ بھی ہمیں تیرے ذریعے مل سکتی ہے۔ کہا اچھا، یعنی وہ سمجھ گیا غلام کہ میرا راز ان پر کھل گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ مجھے جان چکے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس کے بعد فضیل بن عیاض جانیں گے، ان کے بعد اور حضرات جانیں گے، 2 سے 4، 4 سے 8، اور میں تو ظاہر ہو جاؤں گا چونکہ۔ تو اس غلام نے کہا کہ دیکھیے ابھی رات کی کچھ 2-4 رکعتیں میری باقی ہیں، اگر آپ میرے آقا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اسے ادا کر لوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خانقاہ فضیل میں ظاہر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ وہیں ادا کر لینا۔
تو اس غلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جانے میں بھی چند قدم ہے، کچھ فاصلہ ہے، اور رکعتیں کہیں رہ نہ جائے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہیں کہیں ادا کر لوں، پھر وہاں خانقاہ میں تو جانا ہی جانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ کی مرضی ہے تو آپ رکعتیں ادا کر لیجئے۔ قریب میں مسجد تھی، وہ غلام وہیں پہ گیا اور وہیں پہ جو ہے رکعت نماز پڑھی، اور رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آقا سے یعنی عبداللہ بن مبارک سے کہتا ہے کہ حضور میں نے رکعت پڑھ لی ہے، اب آپ میرے آقا ہے، آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں، میرا راز کھل گیا ہے، اب آپ اجازت دیجئے کہ میں چلا جاؤں۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہاں چلے جانے کی بات کرتے، اب تو تم ہمارے ساتھ ہو، ابھی تو ہماری چند گھڑی، ہم چند سیکنڈ ساتھ رہے ہیں، چند منٹ، چند وقت، ابھی تو۔ کہا نہیں جانا ہے مجھے۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں اجازت دو، دارالبقا کی طرف چلا جاؤں، موت آ کر آخرت کی طرف، قبر کی طرف چلا جاؤ، زندگی سے چھوڑ دو دنیا، دارالبقا، یہ دارالفنا ہے، اس فنا سے بقا کی طرف چلا جاؤ۔ کہاں واللہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں اس لیے تھوڑی ہم نے خریدا ہے، تم ایسی بات کر رہے، ابھی تو ہمیں ان سے ملنا ہے، ابھی تو ہمیں۔ کہا نہیں، اب لوگ مجھے پہچان جائیں گے اور پھر لوگ دعائیں کرائیں گے، لوگ چھوڑیں گے نہیں، ہمیں عبادت نہیں کر پاؤں گا، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اللہ کا خوف جو میرے دل میں ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب دنیا آئیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے اندر توجہ کروں اور اللہ کی وہاں سے توجہ کم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف میں زیادہ ہو ادھر کم ہو جائے، اور آخرت میں سوال کر لیا جائے کہ دنیا جب تیرے پاس آئی تھی تو نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا تھا، تب میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرنی، تم اجازت دو۔ اب تو کیا کہتے عبداللہ بن مبارک، ایسا اللہ کا عاشق، ایسے اللہ کے دین کا عاشق، ایسا غلام ہونے کے باوجود بھی ایسا، تو کہاں کہ ٹھیک ہے، اب تو اللہ سے اتنی محبت، اتنی پیار، اتنی دیوانگی سے چاہتا ہے تو پھر تجھے اجازت ہے۔ بہرحال وہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں اسی وقت سجدے میں جاتا ہے، گرتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ کے ساتھ اپنی روح کو پرواز کر جاتا ہے اور انتقال۔ کیسی محبت اللہ کے دین کی، اللہ کی طرف اس کی لو کیسی لگی ہے، اللہ اللہ کہ بس اللہ ہی اللہ اس کے دل و دماغ میں، کہ اللہ کی نسبت، اللہ کی محبت، تبھی تو اس کی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ یہ راز کھل گیا کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، تمہارے اندر محبت کتنی ہے، تمہارے اندر اللہ کی طلب اور طلب کتنی ہے، تم کتنا اللہ کا چاہتے ہو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں، تم اللہ کے راضی ہو کے نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ میرے کتنے قریب ہے کہ دور ہے، اللہ کی رحمت و قدرت، اللہ کی رحمت، تو تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اس کو کیسا خیال کرتے ہو کہ تم کتنے قریب ہو، کتنے دور۔ اس کے وہاں سے تو کچھ نہیں ہے، سب انسان کے اوپر ہے، انسان بندے کے اوپر ہے۔ بندہ اللہ کو دور بھی سمجھ رہا ہے، بندہ اللہ کو کبھی قریب سمجھ رہا ہے، کبھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، کبھی شکوہ شکایت کر دیتا ہے، اے اللہ ہم بے مصیبت تم نے بھیجیے، ہم ہی لوگ ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ لیکن نہیں پیارے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم اللہ کو قریب سمجھو گے، تم اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ تمہیں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمہارے لیے راستے نکال دے گا۔ یہ سب قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، اللہ نے سب بتایا۔ ہم نے اللہ سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، کمزور کر لیے ہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، اس لیے سارے معاملات۔ لیکن دیکھیے اس دور میں بھی اللہ جسے ہدایت دے، ہے نا، حج کرنے کے لیے پیدل ہی چل پڑتا ہے، کوئی پیدل ہی۔ اور اچھا یہ سفیان ثوری ہو اور بڑے بڑے اولیاء اکرام ہو، اس دور میں تو پیدل ہی حج ہوتے تھے، بہت بہت تو خچر اونٹ، ایک قافلہ چلتا تھا، کچھ پیدل چلتے تھے، کچھ سواری بھی ہوتے تھے، اور یہ اللہ والے تو اکیلے ہی نکل پڑتے تھے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیے، پیدل حج کیے، اور تمام اولیاء اکرام کو آپ دیکھ، ابراہیم بن ادھم 14 سال پہنچے پیدل حج کر، اور ان کا عالم کیا تھا، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ سجدے کرتے ہوئے، کروٹیں بدلتی ہوئی حج کو پہنچی۔ یہ بڑے بڑے اللہ والے، حضرت جنید بغدادی ہو کہ حضرت سر سختی ہو کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام پیدل حج کر رہے، خچر بیعت کر رہے، پہنچ رہے،
دیوانگی کے بعد ہزاروں کئی سال کے بعد پہنچ رہے ہیں، کئی دنوں کے بعد، مہینوں کی سب مسافت کرنے کے بعد، تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد، یہ تو بعد میں فیسلٹی ہوئی اور اس میں جانا کوئی گناہ نہیں، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا اگر دیوانہ کوئی جانا چاہے تو اس دور میں بھی ایسا کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے بھائی، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک دھوم مچ گئی ہے کہ ایک بندہ اتنے 8,000 سے زیادہ کلومیٹر یہاں سے لے کے کعبے کی تک چل کر جائے گا۔ آواز آئی، ہاں، جسے اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ راستوں کا خوف نہیں کیا کرتے، وہ ہمت باندھتے ہیں، اپنا سفر طے کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر نکل چلتے ہیں۔ پیارے، جب وہ بندہ جا سکتا ہے تو ہم مسجد تک نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ انسان اپنے سوچ کو بیدار کرے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرے۔ ہر چیز آسان ہے اگر انسان سوچ لے تو۔ اللہ نے کوئی چیز مشکل رکھی ہی نہیں ہے، مشکلیں ہم نے پیدا کر رکھی ہے، مشکلیں ہم نے بنا دی ہے، یہ مشکل۔ میرے رب پہ بھروسہ کر کے بندہ جب اٹھتا ہے تو خود بخود اللہ اس کی مشکلوں آسان فرماتا ہے، خود بخود، مگر قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے، ارادہ مضبوط ہو، نیت صادق ہو، سچی نیت ہو تو بندے کو یقیناً اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہر مقام پر، ہر چیز میں، عبادت ہو، اتبار ہو، زندگی ہو، بندگی ہو، ہے نا، اخلاق ہو، ویپار ہو، جو کچھ ہو، اگر نیت صادق ہو، ارادہ ہی مضبوط ہو تو اللہ کا در آج بھی کھلا ہے، اللہ کے رسول کا در کھلا ہے، وہی فیضان ہے، وہی کرم ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اس کے صدقے میں، ایسی محبت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی پیاروں کی اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایسا بھی شخص ہے، ایسا بھی ہے، پھر بھی لوگوں کا معاملہ تو کیسا ہے، خود تو کرنا نہیں ہے، مسجد تک جانا نہیں ہے، اور اگر کوئی چل رہا ہے تو اس پر اعتراض اپنی ہی سوچ سے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ارے اس کی نیت کیا ہے، اس کا وہ جانے، رب جانے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر اخلاص ہے کہ ریاکاری کتنی ہے، تیرے اندر کتنا ہے۔ تجھے یہ حق نہیں کہ کسی کے اوپر بولے، وہ جانے، اس کا عمل جانے، تجھے کہاں سے اس کا معلوم پڑ گیا کہ وہ کیا سوچ کے جا رہا ہے، وہ کیا نیت ہے، کیا نہیں۔ اللہ ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے جو کر دے، وہ آسان کرنے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں، مگر ہاں اگر کوئی اس کی پرواہ کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس بندے کا، اس بندے مومن کا، جو بندہ کسی صدی میں کسی ملک سے اگر اس کی راہ میں، طریقت کی راہ میں، شریعت مصطفیٰ کی راہ میں، کعبے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اگر وہ جو اترتا ہے اس میدان محبت میں، تو یقیناً شروع میں تو آزمائش ہوتی ہے، مگر پھر ایک مقام آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس سے ہاتھ رکھوانے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے اس اللہ کے راہ کے چاہے ظاہری چاہے باطنی مسافر کا ہاتھ مل جائے اور اس کا کام ہو جائے۔ کیونکہ جو اللہ کا کے لیے نکل جاتا ہے، وقف ہو جاتا ہے نا، جو زمین اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، جو پیسہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے، جو ذات اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے وہ ذات برکت والی ہو جاتی ہے، جو چیز اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے اس چیز میں برکتیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کیا کہتا ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ برکتیں رکھی ہے، جو چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اللہ اس کے ارد گرد بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آخری جملے دیکھیے، اللہ کے ولی بھی اللہ کے لیے زندگی وقف کر دی، اس لیے تو ان کے ارد گرد برکتیں ہیں، ان کے وہاں برکتیں، رحمتیں ہیں۔ اور بڑے بڑے اولیاء نے جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا، تو آپ دیکھیے ان کے مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہے، ان کے کمالات کیا۔ ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق جیسی ہستی ہو، حضرت صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہو، آخری جملہ دیکھیے، جب وقف کرنے آئے تو میدان کربلا میں 72 جب آ جاتے ہیں، اپنا تن من دھن شہر سب کچھ وقف کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے، تو آپ دیکھیے سارا زمانہ حسین اعظم کو یاد کر رہا ہے، کربلا کو یاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ رب کریم ہم تمام کو بھی نیک بنا دے، ایک بنا دے، صالحین کی صحبت عطا فرمائیں۔ اللہ دنیا اور اہل دنیا کی محبت کم کر کے اپنے اور اپنے پیارے کی محبت عطا فرما دے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔